پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ بڑے سرکشی کرنے والے۔ پس انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے ہیں، اور ان دونوں کی جو قوم ہے ہماری غلام ہے۔ پس انہوں نے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا، پس وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ ماقبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نشان عبرت بنا دیا۔ جو بھی اللہ کے قانون کے ساتھ نبی کے سامنے ٹکرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، پھر ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا فرمائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دو بڑے معجزے تھے، عصا اور ید بیضاء۔ عصا مطلب اپنا عصا پھینکتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں لے کر جاتے باہر نکالتے تو وہ بہت چمک رہا ہوتا تھا، لیکن کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی چمک رہا ہوتا تھا۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے معجزے دے کر ان دونوں نبیوں کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا آگے سے، وہ بات نہ مانی انہوں نے۔ پھر مقابلہ ہوا، آپ جانتے ہیں جیسا کہ مختلف مقامات پر گزرا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور 70,000 جادوگر جمع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، اور یہ عید کا دن رکھا گیا، تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا، سب لوگوں کو چھٹی تھی، سارے لوگ ایک بڑے میدان میں جمع تھے۔ فرعون کا بھی وہاں تخت لگا تھا، بیٹھنے کی جگہ بنی تھی، تو وہاں یہ سارا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، اب دیکھیں 70,000 جادوگر تھے، ہر ایک کے پاس ایک رسی اور ایک لاٹھی تھی، انہوں نے پھینکا، وہ ساری سانپ بن گئی۔ لوگوں کی نظروں میں ایسا جادو انہوں نے کیا کہ سب کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں، ادھر ہارون علیہ السلام بھی، اور ادھر یوں کہہ لیں کہ 70 کو ضرب دے لیں 2 سے، اتنے زیادہ سانپ تھے ان کے پاس کہ جس کی کوئی حد نہیں، ہر طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جیسے ہی تو وہ سب کو نگل گیا۔ جادوگر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، واقعتاً یہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے پردے ہٹا دیے پھر، اور ان کو حق بات سمجھ آ گئی، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہارا ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کاٹ کر۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا فرعون، بڑے ظلم کرتا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا تھا، زندہ انسانوں کے جسم میں میخیں گاڑ دیتا تھا، ایسی سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا، اور لوگ بہت اس کے رعب سے، دبدبے سے، اس کے ظلم سے بہت ڈرتے تھے۔ لیکن اللہ نے ایسا ایمان دیے ان جادوگروں کو، کہنے لگا فرعون جو دل چاہتا ہے کر لے، اب ہم پھرنے والے نہیں ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہمیں حق بات سمجھ آ گئی کہ موسیٰ اور ہارون یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں، ایمان لے آئے۔ اب علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ کیسے خوش قسمت لوگ تھے، دن کے شروع میں دشمن بن کے کھڑے تھے اللہ کے نبیوں کے، اور دن کے آخر میں شہداء کا مقام ان کو مل چکا تھا، شہید ہو کر اللہ سرخرو ہوئے، تو ایسا کامل ایمان۔ فرمایا کہ یہ فرعون اور اس کے جو درباری تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، سب تکبر کرتے تھے اور بڑے سرکش لوگ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دربار میں پہنچے دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے 2 بندوں پر ایمان لیں، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان پر کیسے ایمان لے آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو کوئی فرشتہ ہوتا ہم اس پر ایمان لے آتے، کوئی انوکھی کوئی چیز ہوتی، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، بیماری صحت ان کے بھی ساتھ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے، سب کچھ۔ اب ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لیں، ان کی غلامی اختیار کر لیں، اور معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی قوم ہماری غلام ہے۔
اب یہ جو تھا نا، یہ تکبر تھا فرعون کے دل میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مالک خود اپنے غلام کا غلام بن جائے، یہ تو سارے بنی اسرائیلی ہمارے غلام ہیں، ہم کیسے ان کی غلامی اختیار کریں۔ بس یہی تکبر تھا جو ان کو لے ڈوبا۔ ہر قوم میں یہ انا پرستی تھی، تکبر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار جو کیوں ایمان نہیں لائے، بس یہی تکبر تھا کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا جوان ہوا اور آج کہتا ہے ہماری غلامی اختیار کر لو، یہ کیسے ممکن ہے۔ بس اسی تکبر نے، انا نے ان کو دنیا آخرت میں ذلیل کر دیا اور ان کے نام کو بھی قیامت تک کے لیے گالی بنا دیا۔ یہ تکبر اور انا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اللہ نے دلوں سے پردے جب ہٹا دیے، حق بات سمجھ آ گئی اور پھر اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ پہلے تھوڑی سی چودراہٹ تھی، تھوڑی سی سرداری تھی، لیکن چھوڑ دیا سب کچھ، اللہ کے نبی کے جوتوں پر قربان کر دیا اس چھوٹی سی سرداری کو۔ تو اللہ نے پھر کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ خود فرمایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ اے عمر، تو ایک وقت تو وہ تھا، تیرا باپ خطاب کہتا تھا کہ اے عمر، تجھے بکریاں چرانے، اونٹ چرانے نہیں آتے تو کیا کرے گا، اور آج اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا مجھے حکمران بنا دیا ہے۔ کیسا کہ اللہ نے نوازا، ہواؤں پر ان کی حکومت، ہواؤں کو حکم دے رہے ہیں، وہ پیغام پہنچا رہی ہیں، پانی کو حکم کر رہے ہیں، پانی بات مان رہا ہے، آگ بات مان رہی ہے ان کی، زمین پر زلزلہ آتا ہے، کوڑا مارتے زلزلہ تھم جاتا ہے۔ کیسی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی، جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی کی غلامی میں آئے تو اللہ نے ان کو ہیرا بنا دیا۔ اور جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ حضرات نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بھی گالی بنا دیا۔ قیامت تک کوئی ابو جہل اپنے بچے کا نام رکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی ابو لہب نام نہیں رکھتا۔ یہ بڑے حسب نسب والے تھے، صرف جاننے کے باوجود صرف انا پرستی تھی ان کے دلوں میں، جس کی وجہ سے سارے ان کی دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ فرعون کیا کہتا تھا، ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہم ان کی غلامی میں کیسے، انا ربکم الاعلی کے اس نے دعویٰ کیا۔ یہ تکبر ان کو بھی لے ڈوبا۔ اور یہ لوگ تو چلو کافر تھے، شاید اللہ تعالیٰ کوئی رحم آ جائے، لیکن ہم لوگ تو مسلمان ہیں، جاننے والے ہیں، سب کچھ پتہ ہے ہمارے علم میں۔ اللہ کے نبی نے طائف کے موقع پر فرما دیا تھا، جب لوگ فرشتے آ گئے تھے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں ہم اس بستی کو ختم کر دیتے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا کیا مانگی تھی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں، اگر مجھے جان لیتے، پہچان لیتے تو کبھی یہ سلوک نہ کرتے۔ آج ہم تو اپنے نبی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اتنی انا ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم فرعون بنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آ جائے تو منہ پہ گالیاں، بڑے بڑے شریف لوگ زبان پہ گالیاں جاری ہو جاتی ہیں، جھوٹ جہاں موقع ملتا ہے جھوٹ سے ہم باز نہیں آتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتے؟ فرمایا کہ ہاں شاید بزدلی اس کے دل میں آ جائے، ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، مال کی محبت آج دل میں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کتنے اعتماد سے اللہ کے نبی فرما رہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور سارے عیب اس کے اندر جمع ہو سکتے۔ اور آج ہم دیکھ لیں اپنے بازاروں میں، اپنے معاملات میں، بات بات پر جھوٹ، بات بات پر وعدہ خلافی، گالیاں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، دلوں میں کیا نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ تکبر، انا پرستی، کسی کے اندر عہدے کا تکبر ہے، کسی کے اندر مال و دولت کا تکبر ہے، کسی کے اندر کسی اور حسن و جمال کا، بے شمار تکبر کے بھرے ہوئے انسان ہیں۔ جب تک یہ تکبر ہمارے دلوں میں ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ کوئی واعظ و نصیحت ہمارے کارگر نہیں ہوگی، ہمارے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ بس یہ باتیں ہوں گی تو کانوں کی حد تک ٹکرائیں گے، ایک علم کی حد تک، ان پر عمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے ایسی مجالس میں نہیں بیٹھیں گے، یہ کبھی بھی نہیں اتر سکتا، یہ دین دلوں میں نہیں اترے گا۔ جب تک دل ہمارے پاک نہیں ہے تو اس وقت تک یہ صرف باتیں ہی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ علم کی باتیں آ جائیں گی، لیکن دلوں میں یہ نہیں اترے گی۔ کیونکہ اگر دل میں حسد ہوگا، یقینہ، بغض، عداوت، انا پرستی، یہ تمام بیماریاں ہوں گی، تو پھر یہ چیزیں چاہے واعظ و نصیحت کرنے والا نبی بھی ہو تب بھی یہ دلوں میں نہیں اتریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون واعظ و نصیحت کرنے والا ہو سکتا ہے، جن کی خاطر ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے بھی ایسے کچھ لوگ تھے کہ جن کے دل صاف نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کی باتیں بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں عبداللہ بن ابی، منافق، رئیس المنافقین، غزوہ احد کا معاملہ آیا
تو جب 1000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا کافروں کے مقابلے میں، تو راستے میں 300 لوگوں کو اس نے واپس موڑ لیا۔ یہ 300 منافق تھے، ان کے دلوں میں نفاق تھا، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے، اللہ کے نبی کا دیدار کرنے والے، باتیں سننے والے، لیکن دل صاف نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نہیں بدلا۔ جب تک ہمارے دل پاک نہیں ہوں گے، صاف نہیں ہوں گے، ان دلوں میں ساری بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، تب تک یہ باتیں بھی اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے انا پرستی، یہ جو میں ہے، یہ جب جس رشتے میں بھی انا آ جاتی ہے، جب انا سے ٹکراتی ہے تو رشتے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہ انا پرستی ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ بس وقت یہ بات چیت ہوتی ہے، بعض لوگ سمجھتے کہ ہم پر اٹیک ہو رہا ہے، ہمیں باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کوئی بات نہیں، نہ ہی کسی کو یہ مناسب ہے کہ ایسے کسی کو ٹارچر کرے کسی ایک آدمی کو جو آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام عمومی برائیاں ہیں ان کو دلوں سے پاک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، پنجابی کے شاعر ہیں، بہت بڑے اچھی شاعری ان کی، وہ فرماتے کہ اترا دا تو پھلاں دا تو اتر بنا، اترا دا پھر کٹ دریا، دریا دے وچ خوب نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلو اپنی میں مکا۔ جب تک یہ میں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارا معاملہ سیدھا نہیں ہوتا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ انا پرستی دل سے ختم کرے، یہ تکبر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ تمام دل کی روحانی بیماری جن کا پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ایسے لوگوں پر۔ تو اس لیے جب ہم دین کو سے ٹکراتے تو کیا معاملہ، تکبر ہوتا ہے ہمارے دل میں، انا پرستی ہوتی ہے۔ کتنے ہم مسلمان ہیں دین سے غافل ہیں، اپنی اولادوں کو دین کی طرف نہیں لا رہے، خود دین سیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور بس اسی شرم میں کہہ لیں یا تکبر میں کہہ لیں دین سے دور ہوتے جا رہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے ہم دین کی طرف ہیں، ہمیں پتہ ہے کامیابی دین میں ہے، پھر کیوں ہم اوروں کے پیچھے کامیابی ڈھونڈتے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی سچے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے، پھر کیوں ہم ان کا راستہ چھوڑ کر اوروں کے راستے پر چلتے جب ہم کو سب کچھ پتہ ہے؟ کافر لوگ تو نہیں جانتے تھے، لیکن ہم تو جاننے کے باوجود ان عیبوں میں پڑے ہوئے، ان برائیوں میں پڑے ہوئے۔ تو فرعون کیا کہتا تھا کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہم غلاموں کی غلامی کیسے اختیار کریں؟ اسی وجہ سے یہ نامراد ہو گیا۔ فرمایا کہ انہوں نے جب جھٹلا دیا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا بحر کلثم میں، اور صفا ہستی سے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی فرعون کی جو لاش ہے وہ مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کا ایسا عذاب ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت جہان والوں کے لیے بنا دیا کہ لوگ دیکھیں یہ وہ بندہ تھا جس نے کہا تھا میں بڑا رب ہوں، مجھے رب مانو، رب العالیٰ کا دعویٰ کرنے والا۔ آج بھی اس کی لاش کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی جب اس کا گوشت بڑھتا رہتا ہے، ہر سال 15 مارچ کو وہ چوہے چھوڑتے ہیں اس کے جسم پر، وہ زائد گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح فرمایا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ آج بھی جن کے پاس عبرت کی آنکھیں ہیں، ایسی اچھی آنکھیں، وہ دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، تورات عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کوئی قانون ہونا چاہیے ہمارے پاس، تو پھر فرعونیوں سے آزاد ہوگا جب آگے آئے وادی طی میں، وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات عطا کی۔ تورات کا معنی ہی قانون ہے، اس میں قانون بتایا کہ کیسے زندگی گزارنی۔ فرمایا لعلہم یہتدون، کتاب اس لیے نازل کی تاکہ لوگ اس کتاب پر عمل کر کے ہدایت پا جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی